الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صاف طور سے ارشاد فرما دیا والمال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات۔ میرے بزرگوں دوستو، میرے بھائی، آج جمعے کا دن ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور سبوں کی یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ رب العالمین ہمیں نبی نہ بنا کر بلکہ آخری نبی کی امت میں پیدا فرما۔ میرے بزرگوں دوستو، اس امت کی کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ رکھی ہے، اس امت کی کتنی بڑی جو ہے حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نبیوں کا یہ تمنا تھا کہ ہمیں نبی نہ بنا کر بلکہ آخری نبی کے امت میں پیدا فرما۔ میرے بزرگوں دوستو، ہمیں افسوس ہے کہ اتنا بابرکت نبی کے امت میں ہونے کے باوجود، اتنا بابرکت امت ہونے کے باوجود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے اس امت کی تصریح کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، تم بہترین امت ہو۔ یعنی کہ حدیثوں سے بھی جو ہے یہ وضاحت معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بھی اس امت کو بہتر ہونے کی بھی جو ہے تصدیق کر رہا ہے۔ مگر افسوس اس بات کی ہے کہ یہ امت جو ہے ہر خیر کے کاموں میں، میرے بزرگوں دوستو، سستی برت رہی ہے، ہر خیر کے کاموں میں پیچھے ہے۔ قرآن کی آیت ابھی ہم نے قرآن کی آیت تلاوت کی کہ والمال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ میرے بزرگوں دوستو، اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مال دولت، یہ پراپرٹی، اور جتنے بھی تمہارے سامنے یہ دنیا نظر آ رہی ہے، یہ دنیا کا چہل و پہل، یہ دنیا کا خوشی اور غم، اور ہم تمہیں جو ہے جو کچھ دیے ہیں، تمہارے اولاد، بیویاں، بچے، یہ سب دنیا کی زینت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا
والمال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کی زینت ہے۔ میرے محترم دوستو، سانس رک جانے کے بعد یہ زینت ختم ہو جائے گی، سانس رک جانے کے بعد یہ سب جو ہے ناطے رشتے ختم ہو جائیں گے، یہ سب دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ سب دنیا کا مطلب کہ جو ہے میرے محترم دوستو ایک زینت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آپ کو بخشا ہے۔ والباقیات الصالحات، پھر آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ والباقیات الصالحات، کہ جو تمہارا نیک عمل ہوں گے، جو تمہارا جو ہے نیکی ہوگا، وہی جو ہے میرے محترم دوستو باقی رہنے والا ہے اور وہی جو ہے تمہارے ساتھ جائے گا۔ وہ آخرت کا زینت ہے، عمل کیا ہے؟ آخرت کا زینت، اور بچے، اولاد، مال و دولت یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا زینت۔ تو میرے محترم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے پاک کلام کے ذریعے سے جگہ جگہ جو ہے ہوشیار کیا، جگہ جگہ جو ہے ہماری اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر سب سے معتبر شخص وہ ہے، سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے پاس جو ہے عمل صالح ہے، نیک ہے، جس کے پاس جو ہے نیکی کا ذخیرہ ہے، جس کے پاس جو ہے میرے محترم دوستو نیک عمل زیادہ ہیں دنیا کے اندر اور آخرت میں اور قبر کے اندر، سب سے بہتر اور سب سے اونچا مقام والا شخص وہی ہوگا جس کی نیکی زیادہ ہوگی۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم اللہ کی پرستش کریں، اللہ کی بنائی ہوئی نظام پر جو ہے نظر رکھیں، اللہ کی بنائی ہوئی قانون کو اپنے زندگی کے سانچے میں ڈھالیں۔ میرے محترم دوستو غور کیجئے، سوچئے کہ جس کی زندگی کے اندر عمل نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا، انہیں برباد کر دیا، اور اس کی تصریح قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے مال والوں کو، سلطنت والوں کو، حکومت والوں کو، دولت والوں کو، میرے محترم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے ذریعے کہا ہے کہ ہم نے ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ مال تو تھا، دین نہیں تھا، مال تو تھا، اللہ کا حکم ان کے زندگی کے اندر نہیں تھا، دولت تو تھی مگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ میرے محترم دوستو سب کچھ تھا مگر اللہ کا خوف نہیں تھا،
دین نہیں تھا، ان کے زندگی کے اندر جو ہے اللہ کی وحدانیت نہیں تھی، نماز نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ رہنے کے باوجود انہیں ہلاک کر کے دکھایا۔ میرے محترم دوستو، ہم تاریخوں کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ نمرود ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ نمرود کے پاس اتنی دولت تھی کہ میرے محترم دوستو، آیا ہے کتابوں کے اندر کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ جس جگہ پر وہ رہتا تھا، اور میرے محترم دوستو، جہاں تک اس کی حکومت تھی، جس جگہ پر وہ رہتا تھا وہاں سے لے کر اور جہاں تک اس کی حکومت تھی، میرے محترم دوستو، اس طریقے کا یعنی اتنا ہی آیا ہے حدیث کے اندر، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس کے پاس اتنا دولت تھی کہ اس کے 10 گنا جو ہے اسے جو ہے خریدنے کی دولت، طاقت اس کے اندر تھی۔ اللہ نے اتنا دولت اسے دیا تھا، یعنی کہ بے شمار دولت، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا میرے محترم دوستو۔ مگر اس کے اندر اگر نہیں تھا تو اللہ کا خوف نہیں تھا، اس کے اندر اگر نہیں تھا تو اللہ کی ڈر اس کے اندر نہیں تھی، دین اس کے اندر نہیں تھا، کلمے والی محبت اس کے اندر نہیں تھی، تو میرے محترم دوستو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ادنا سا مچھر سے جو ہے اس کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا۔ ایک ادنا سا مچھر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ادنا سا مخلوق اس کا تباہی کا ذریعہ بنا۔ بتائیے میرے بھائی، اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر جو ہے اتنا خوبصورت، اتنا بہتر سانچے میں ڈھال کر جو ہے دنیا کے اندر بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اچھا کوئی مخلوق اگر بنایا ہے، سب سے بہتر کوئی مخلوق بنایا ہے، سب سے مطلب کہ جو ہے خوبصورت کوئی مخلوق بنایا ہے، تو ہم وہ مخلوق انسان کو بنائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے میرے محترم دوستو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے سب سے بہتر اس کے استعمال کے لیے کوئی چیز بنائی ہے، ہم نے سب سے اچھا کوئی چیز اس کے استعمال کے لیے بنائی ہے تو انسان ہے، وہ انسان کے لیے ہم نے بنائی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسی ایسی بہتر جو ہے نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہے، وہ سب جو ہے کون استعمال کرتا ہے؟ وہ انسان استعمال کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، سب سے بہتر کپڑا، سب سے بہتر کھانا، سب سے بہتر لباس، سب سے بہتر جگہ، میرے محترم دوستو، یہ کون استعمال کرتا ہے؟ یہ انسان استعمال کرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی بہتر بنایا، ہمارے لیے ہر چیز کو بہتر کیا، ہر مخلوق میں جو ہے ہمیں بہتر بنایا، اشرف بنایا۔ میرے محترم دوستو، بتائیے اس بہتری کا ہم کیا انجام دے رہے ہیں؟ اس بہتری کا کیا صلہ دے رہے ہیں میرے بھائی؟ کہ جمعے کے دن ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جنہیں یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، انہیں مطلب کہ جو ہے اس طریقے سے
یہ دنیا جو ہے پکڑ لیا ہے، اس طریقے سے اس دنیا کو مطلب کہ جو ہے دنیا جکڑ لیا ہے کہ اسے یاد بھی نہیں ہے کہ آج جمعے کا دن ہے۔ میرے محترم کو دوستو، بتایا جاتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے جمعہ کا نماز اچھی طریقہ سے ادا کر لی، گھر سے میرے محترم کو دوستو وضو کر کے چلا اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ جو ہے پوری جمعہ کے دوران جو ہے کسی سے باتیں نہ کی، کوئی گفتگو نہ کی، اور بہت ہی سلیقے کے ساتھ جو ہے اگلے صف میں آ کر بیٹھا، کسی کو کوئی تکلیف اس سے نہیں ہوئی، اور میرے محترم کو دوستو اس نے باحفاظت جو ہے باادب جو ہے جمعے کی نماز کو جو ہے ادا کر لی، تو میرے محترم کو دوستو 1 سال روزہ رکھنے کی ثواب اور حج کرنے کے ثواب، اور میرے محترم کو دوستو یہ ثواب اس کے نام جو ہے لکھا جاتا ہے۔ اور اس کا فضیلت یہ ہے کہ اس جمعہ سے لے کر اور گزشتہ جمعہ تک جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بتائیے کیا ہمیں اس کی خبر ہو جاتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آفر ہمارے لیے رکھا ہے، اتنا بڑا جو ہے انعام ہمارے لیے رکھا ہے، اور ہمیں جمعہ کا بھی پتہ نہیں کیا جمعہ ہے، کیا ہوگا اس قوم کی، کیا حشر ہوگا میرے بھائی، کہ اب جو ہے ٹائم ہونے والا ہے اور ہم جو ہے ایسے ٹائم میں چلتے ہیں کہ جب جمعے کی جماعت جو ہے کھڑی ہونے کے قریب جب پہنچتا ہے تب ہم جو ہے اللہ کے گھر کے اندر آتے ہیں۔ بتائیے میرے بھائی کیا حشر ہوگا ہمارا؟ بتایا جاتا ہے کہ جو جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے آئے، سب سے پہلے اسے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ حدیث کے اندر ہے کہ سب سے پہلے جو جمعہ کے اندر آئے اسے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جانوروں میں اگر کوئی جانور سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، کوئی فضیلت اگر کسی جانور کا ہے تو اونٹ سے بڑھ کر کسی جانور کا فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس لیے کہ قرآن کے اندر جو ہے اونٹ کی فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ قربانی کرنے کا ثواب اس شخص کو لکھتا ہے جو سب سے پہلے جمعے کی نماز کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے۔ میرے محترم کو دوستو، میں بتاتا چلوں کہ بتائیے فرعون کے پاس کیا نہیں تھا؟ فرعون کے پاس کیا نہیں تھا؟ آخر وہ کیوں تباہ ہوا، کیوں برباد ہوا؟ میرے محترم کو دوستو، کیوں وہ دنیا کے لیے مثال بن کر رہ گیا، عبرت کا مقام بن کے رہ گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے محترم کو دوستو، اس کے پاس سب کچھ تھا، دنیا کی ہر ایک چیز، ہر ایک نعمت، مال و دولت، حکومت، ہر چیز اس کے پاس بھری ہوئی تھی، مگر نہیں تھا تو صرف اللہ کا وحدانیت اس کے اندر نہیں تھا، نہیں تھا تو نماز سے محبت نہیں تھی، دین سے محبت نہیں تھی۔ میرے محترم کو دوستو، جب دریائے نیل کے اندر غرق ہو رہا ہے، اب آخری سانسیں اس کی چل رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے التجا کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہے، پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑا رہا، جان کے پیچھے پڑا رہا کہ کب موقع ملے کہ موسیٰ کو میں ختم کر دوں، مگر میرے محترم کو دوستو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ جو ہے ہم سب کا خالق و مالک ہے،
دنیا کی باغ و ڈور جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے, وہ جب چاہتا ہے زندگی دے دیتا ہے. زندگی اور موت کا مالک ہے وہ. ہم سب جو ہے اسی کے غلام ہیں, ہم سب جو ہے اسی کے ماتحت ہیں, ہم سب جو ہے اسی کے قبضے میں ہیں. میرے محترم کو دوستو, فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہے کہ اے موسیٰ مجھے بچا لے, اے موسیٰ مجھے بچا لے. میرے محترم کو دوستو, موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے فرعون, پوری زندگی میں تمہیں دعوت دیتا رہا, پوری زندگی میں تمہارے پیچھے گھومتا رہا, مگر تو نہیں سنا, میرا ایک بھی نہیں سنا. آج جب تمہاری موت لاحق ہونے کو آئی تو آج مجھے یاد کر رہا ہے. میرے محترم کو دوستو, موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا رہ گیا, چلاتا رہ گیا, مگر میرے محترم کو دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام التجا کیے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو رد کر دیا. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے, تو پوچھ رہے ہیں کہ اے رب العالمین, ہم نے تو آپ سے التجا کی, فرعون کو مطلب کہ آپ بخش دیجیے, بچا لیجیے, اور وہ اپنے راہ راست پر جو ہے آنا چاہتا تھا, بھلے ہی موت کا خوف اس کے اندر تھا, مگر آپ نے ہماری دعاؤں کو رد کر دیا, آپ نے نہیں سنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ سنو, موت اور زندگی کا مالک میں ہوں, موت اور زندگی کا مالک میں ہوں. میں جب جسے چاہتا ہوں اسے موت کا نیند سلا دیتا ہوں, اسے موت کا مزہ چکھا دیتا ہوں, اور میں جب جس کو چاہتا ہوں زندگی دے دیتا ہوں. میرے محترم کو دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ, موت اور زندگی کا مالک تو نہیں ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ, وہ بار بار تمہیں یاد کر رہا تھا, وہ بار بار تمہیں چلا رہا تھا کہ اے موسیٰ مجھے بچا لے, اے موسیٰ مجھے بچا لے. مگر موسیٰ تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ اگر ایک بار بھی مجھے کہہ دیا ہوتا کہ اے رب, اے میرے خدا, اے میرے مالک, اے میرے پروردگار مجھے بچا لے, تو میں اس کو بچا لیا. میرے محترم کو دوستو, غور کیجئے کہ آخر موسیٰ کے اندر, فرعون کے اندر کیا نہیں تھا؟ اس کے اندر جو ہے اللہ کا خوف نہیں تھا, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. ہٹ تھی, ضد تھی اس کے اندر, ماننے کو تیار نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برباد کر دیا, اسے دریائے نیل کے اندر جو ہے غرق کر کے دکھایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر بھی ہٹ دھرمی آ جائے, ہمارے اندر بھی ماننے کی جذبہ ختم ہو جائے, ہمارے اندر بھی اصلاح کا مطلب کہ جو ہے ذریعہ ختم ہو جائے, ہمارے اندر بھی ماننے کی صلاحیت کا مبدا نہ رہے, تو اللہ ہمیں بھی ہلاک کر سکتا. وہ دن دور نہیں ہے کہ میرے محترم کو دوستو, آپ یوں ہی جو ہے اس دین سے ہٹتے جائیں, اللہ کے کام سے دور ہوتے جائیں,
ایسا آ جائے کہ کلمے سے آپ کو اللہ محروم کر دے، آپ دین سے ہٹتے جائیں، الگ ہوتے جائیں، مسجد سے دور ہوتے جائیں، دین کی مخالفت کریں، علماء کرام کی مخالفت کریں، حفاظ کرام کی مخالفت کریں، قرآن و حدیث کی جو ہے قرآن و حدیث کی سنتوں سے دور ہوتے جائیں، اور میرے محترم کو دوستو ایک وقت ایسا آ جائے کہ آپ کا ایمان سلف ہو جائے، آپ کا ایمان سلف ہو جائے، آپ ایمان سے خالی ہو جائیں۔ اور میرے محترم کو دوستو جب آپ کا ایمان کھوکھلا ہو جائے، آپ ایمان سے دور ہو جائیں، ایمان آپ کا سلف ہو جائے، تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ مرتد ہو جائیں گے۔ مرتد کس کو کہا جاتا ہے؟ میرے محترم کو دوستو سوچنے کی مقام ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ مرتد کسے کہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایمان میں داخل ہو کر، کلمے والا گھر میں پیدا ہو کر، خوب سمجھیے گا، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، اور آپ کے اندر ایسی جاہلیت آ جائے کہ آپ ایمان کے خلاف باتیں کرنے لگے، قرآن و حدیث سے محبت آپ کا ختم ہو جائے، اور میرے محترم کو دوستو جو دین کے رہبر ہیں جیسے عالم علماء حفاظ کرام، جو دین کے رہبر ہیں، ان کی مخالفت کرنے لگے، ان کو برا بھلا کہنے لگے، اور اللہ کے گھر میں جو ہے دینا آپ پر مشکل گزرنے لگے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آپ پر مشکل گزرنے لگے، اور میرے محترم کو دوستو یعنی کہ اللہ کے گھر میں آنا آپ کے لیے بھاری محسوس ہونے لگے، تو میرے محترم کو دوستو آپ سمجھ لیجئے کہ اب ہم مرتد کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ مرتد یعنی ہمارا ایمان اب مرتد ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ہم مسلمان سے جو ہے اب جو ہے دوسرے پٹری پر ہم جا رہے ہیں، ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ جب اس طرح کا فعل آپ کے اندر ہونے لگے، علامت یہ آنے لگے آپ کے اندر، تو سمجھیے کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ میرے محترم دوستو اب کیا ہوگا؟ خوب غور سے سمجھیے کہ جب یہ ساری علامتیں آپ کے اندر مطلب کہ جو آ جائے گی، تو اب کیا ہوگا کہ آخری وقت میں جب آپ مرنے کے قریب جب پہنچیں گے، تو اس وقت کیا ہوگا کہ آپ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اور جنت کا پرمان کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ موت ہونا جو ہے بہت بڑی خوش نصیبی ہے، کلمے کے ساتھ موت ہونا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ جس انسان کا، جس مسلمان کا مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، وہ سمجھیے کہ جنتی ہے، اس کو کوئی مطلب کہ شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ جنتی نہ ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے کہ جس انسان، جس مسلمان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، یعنی مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، وہ سیدھے جنت کا حقدار ہے۔ یہ ایمان کے حالت پر موت ہونا ہے، اور جس کو ایمان کے حالت پر موت ہو جائے، میرے محترم دوستو، وہ جنتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم مسجد میں آنے سے نہیں کترا رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے
دین پر چلنے سے نہیں کترا رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے راستہ میں دینے سے نہیں کترا رہے ہیں؟ میرے محترم کو دوستو، کیا ہم جو ہے اللہ کے حکم کو جو ہے پورا کرنے سے نہیں کترا رہے ہیں؟ یہ ساری علامتیں ہمارے اندر ہے۔ خطرہ ہے اس ڈر کی، خوف ہے اس بات کی کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتد کر کے جو ہے بغیر مطلب کی جو ہے کلمے کی ہماری موت نہ فرما دے۔ اس بات کی جو ہے غم ہے، فکر ہے، مگر مسلمانوں اللہ کا خوف کھائیے، اللہ سے ڈریے کہ اللہ تبارک و تعالی نہ کرے کہ بغیر کلمے کے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اگر بغیر کلمے کے چلے گئے تو میرے محترم کو دوستو ہم مرتد ہو گئے۔ فی النار جہنم خالدین فیہا، کہ وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے جنہوں نے ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، سیدھے قرآن جو ہے انہیں ان کے بارے میں جو ہے تصریح کر رہا ہے کہ فی النار جہنم خالدین فیہا، کہ وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے جنہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اندر جو ہے جھانکنے اور سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس لیے اس دنیا کے اندر بنایا، ہمیں کس لیے جو ہے کس شوق کے ساتھ جو ہے کس محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے نیک عمل، صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حکموں پر جو ہے پوری جو ہے اترنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔